حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، قدم قدم پر جلائے حسینیت کے چراغ، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب۔ جی آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آپ کی فون کالز جو ہیں وہ بالکل آپ کے لیے ہم نے کھول دی ہوئی ہیں، آپ آئیں اور بی بی کی جو پرسہ ہے اس کی دیں، اور آج ہم اس بارے پہ ہماری شخصیت جو ہے وہ آج یہ بہت ہی مبارک اور پاک شخصیت ہے، اور ہم ایک کال کی طرف پڑھتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بی بی کا اپنا بی بی زینب سلام اللہ کا شادی جی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو پرسا۔ تو بی بی کا میسج ہی ہے کہ بی بی کو ہم اس کے لیے کچھ کہوں گا کہ شاید ہم سمجھ جائیں کہ بی بی کا میسج جو ادھورا ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ نہیں سمجھ سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل جو بی بی کا میسج تھا اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے علی بھائی انسان کو بنایا تھا کہ تم زمین پہ چلے جاؤ اور تم نے چلنا ہے، چلتے جانا ہے اور چلتے جانا ہے اور کہیں ٹھہرنا نہیں ہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ کچھ طاقتیں آ گئیں اور انہوں نے آ کے انسانیت کو جمود کر دیا، ساکن کر دیا، جس کی مثال خانہ کعبہ ہے۔ آپ نبی پاک اور مولا کائنات نے وہاں پہ اندر جا کے ان بتوں کو توڑا جو ساکن ہو چکا تھا، کہا کہ اس چیز کو رب کو ساکن مت کرو، آگے چلنا ہے۔ اور اس کی مثال وہی ہوا کہ جب بی بی اپنا امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام علیہ السلام جو ہے اپنا کربلا میں پہنچے ہیں، تو وہ یہی تھا کہ جو اسلام کو پھر جنود کر دیا گیا تھا، کسی طاقت، جبر اور ظلم سے اس کو ساکن کر دیا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اس ساکن کو، اس بت کو توڑنے کے لیے آگے چلے تھے۔ اور بی بی کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے، اور اس کے رول بی بی نے اس بت کو اپنا یزید کے دربار کے اندر جا کے اس جمود کو توڑا، ساکن اس کو پتھر، اس کو ہتھوڑا مارا، جس طرح مولا کائنات نے ہتھوڑے مارے تھے خانہ کعبہ کے اندر بت کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا تھا۔ اسی طرح بی بی سلام علیہ السلام نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے اس بت کو توڑا تھا، اس کو ہتھوڑے مارے تھے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج کیا ہوا ہے کہ بی بی کا جو میسج تھا، جو دین کا میسج تھا، آج ہم ساکن ہو چکے ہیں، میں اور آپ ساکن ہو چکے ہیں، ہم آگے نہیں چل رہے، ہمارے اندر نئی سوچیں، نئی قدریں، جس کے لیے بی بی نے کام کیا تھا، جس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، جس لیے مولا کائنات نے کام کیا تھا، کہ ساکن نہیں ہونا، چلنا ہے اور چلتے جانا ہے تا قیامت تک۔ یہی دین ہے اور یہی تمہاری زندگی ہے، اور اسی کے اندر رب تعالیٰ نے انسان کی بقا رکھی ہے۔ آج جب ہم علی بھائی ہم اپنی امت کے اوپر نظر آئیں گے تو آج وہی ہے، بت بن چکے ہیں خانہ کعبہ کی طرح، اور بت بن چکے ہیں یزید کی طرح۔ آج کوئی بھی نہیں اٹھتا، اگر میں بات کروں گا، میرا علی بھائی، میری بہن بات کرے گی کوئی، تو وہ کیا ہوگا کہ ہم کے اوپر فتوے لگ جائیں گے، او ہو تم نیا راستہ لے کے آئے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا اپنا جو راستے تھے بتائے ہوئے ان راستے پہ چلنے لگے ہو، نہیں، یہ راستے ہیں، یہاں پہ بت بن چکے ہو، اب اس بت کی پوجا کرتے جاؤ، ہمیں آگے نہیں چلنے دیں گے، نہ آپ کو نہ مجھ کو۔ اگر آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کا، بی بی کا میسج کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں حرکت میں آنا پڑے گا۔ اگر ساکن رہے، میں دیکھ رہا ہوں یہی چیز جو تھی جنرل ضیاء الحق ہم کو 100 سال پیچھے چھوڑ گیا ہے، یہی طاقت تھی، ظلم، جبر اور ساکن کر دیا تھا اس نے ایک خطے کے اندر، ایک ملک کو جو چل رہا تھا اس ملک کو آ کے ساکن کر دیا، جبر کیا، ظلم کیا، اور آج ہم دیکھیں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جو حرکت کرنے والی قوتیں ہیں ان کی آج نہ سنائی دے رہی ہے، نہ آگے آ رہی ہیں، نہ چلنے دے رہی ہیں۔ یہی چیز میں بار بار، میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے،
علماء دین سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ممبر رسول کو ساکن کر دیا ہے، اس کی ہینڈ بریک اتار دیں اور اس کو فرسٹ گیئر میں چلا دیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزل لے لیں گے۔ بہتر۔ لیکن آج بی بی کا میسج پھر وہی ہے کہ میں اپنی بی بی کو یہی کہوں گا کہ بی بی آج تیرا وہ جو میسج جس کے لیے تو نے ان بتوں کو توڑا تھا، ان کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جو اپنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اپنا زندہ کیا تھا، تو آج میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر میں کوئی بات کروں گا تو میری بات کا الٹا مقصد لیا جاتا ہے، میری بات کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، میری سوچ کو فتویٰ دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ میں بی بی میں تیری جو سوچ تو نے ہم کو دی تھی، امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا، میں اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی کوشش دے اور نئی سمتوں اور نئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی میسج جو رسول اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ بتوں کو توڑ دو اور آگے چلو، یہی بی بی کا میسج تھا، ادروائز نہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے اس کو جمود کو نہ توڑا۔ تھینک یو ویری مچ اور علی بھائی ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کال لے لیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکیب لدن سے بول جی رہا آپ خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ جناب آپ کو علی مسیح صاحب کو ماتم کے ساتھ سلامت کرتا ہوں، جی وعلیکم السلام۔ اور حضرت زینب السلام اللہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں سب مومنوں کو، آپ کو بھی۔ تو بات یہ کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے حضرت فاطمہ الزہرا زینب السلام اللہ ان سے سبق سیکھ کر آل شیطان کا مقابلہ مرنے تک کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آل شیطان اور وقت کے شیطان کا مقابلہ کرتے رہو، اور میری مدد کے بغیر آپ لوگ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کی مدد تلاش کرتے رہو اور ہر وقت کے شیطان کا مقابلہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے قرآن کے ذریعے سے، کلمے کے ذریعے سے اور نبی کے ذریعے سے۔ اپنے آپ کو شیطان سے بچاؤ، یہی حضرت فاطمہ الزہرا نے اور یہی کام حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا۔ نبی نے بھی یہی کام کیے کہ شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے زندگی گزار دی اور اپنے رب اور اپنے رسول اور اہل بیت میں کتابہ داری میں آنے سے یہ شیطان ہی روکتا ہے۔ یہ فیملیاں ہیں، یہ گھر والے ہیں، سب اچھے کاموں سے روکنے والے شیطان کے ساتھی ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے اور پناہ کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہمیں شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے دنیا میں چلے جائے۔ یہی زندگی ہے اور علی مسیح صاحب جنابہ یہی بندگی ہے، اسی کے بعد جانا چاہتا ہوں۔ شیطان کا شکریہ جناب، میں تمہیں سلامت کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ ایک اور کالر شامل کریں گے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب؟ انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ انیس حیدر صاحب۔ انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جناب 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 خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں شہادت بیوی زینب صلوات اللہ علیہ کی میں تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کو امام زمانہ کی خدمت میں، اور یقیناً بہت اچھا آپ کا یہ آج کا ٹاپک ہے اور بہت عمدہ جتنے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں یہ سب کچھ وہ کافی ایسا ہے جو ہمارے لیے مشورہ ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انتظار کی زحمت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ لائن میں ہوں گے کھڑے ہوئے۔ صرف چند اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تقی کی بیٹی جری کی خواہر عطائے پروردگار زینب۔ تقی کی بیٹی جری کی خواہر عطائے پروردگار زینب۔ حسین ہے راہ
رازدان قدرت حسین کی رازدان زینب رسالتوں کی نقیب بن کر امامتوں کا نصیب بن کر رسالتوں کی نقیب بن کر امامتوں کا نصیب بن کر چلی ہے تخت ستم الٹنے مزاج دل سوار زینب تقی کی بیٹی جری کی خواہش عطائے پیوے دگار زینب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ شامل ہوئے امریکہ سے نیو یارک سے. ایک اور سلام کے چند اشعار جو ہے مومنین کی خدمت میں. جی بالکل پیش کی. بشر سے کیسے بیاں ہو مقام زینب کا، بشر سے کیسے بیاں ہو مقام زینب کا، احاطہ کر نہ سکی عقل خام زینب کا. حسین حاصل تاریخ کربلا ہے مگر، حسین حاصل تاریخ کربلا ہے مگر، حسین سے بھی کچھ آگے ہے کام زینب کا. اسیر ہو کے بھی شہر ستم کو رون دیا، اسیر ہو کے بھی شہر ستم کو رون دیا، عجب ہے زاویہ انتقام زینب کا. حبیب ابن مظاہر نے سر کو پیٹ لیا، حبیب ابن مظاہر نے سر کو پیٹ لیا، کہا جو فضہ نے آ کر سلام زینب کا. کہاں کہاں پہ ہمارا پیام دینا ہے، حسین جانتے تھے کیا ہے کام زینب کا. عظیم کام رہا کربلا سے شام تلک، پس حسین علیہ السلام زینب کا. دیار شام میں داخل ہوئے جو اہل حرم، ہوا کی دوش پہ گونجا پیام زینب کا. ہنوز کھول رہا ہے یزیدیت کا بھرم، خطاب وہ سر دربار شام زینب کا. الٹ کے رکھ دیا جس نے بساط شاہی کو، الٹ کے رکھ دیا جس نے بساط شاہی کو، حسن کے بعد تھا یہ سام زینب کا. یہ سانحہ بخدا کلمہ گویوں کم تو نہیں، کہ تم سے ہو نہ سکا احترام زینب کا. کسی گئی تھی رسن جس میں ہائے وہ بازو، تمام عمر رہا نیل فام زینب کا. قدم قدم پہ سناتی رہی پیام حسین، یہی تو کام رہا مدام زینب کا. یہ مجلسیں یہ صفے غم یہ ماتم شبیر، یہ مجلسیں یہ صفے غم یہ ماتم شبیر، کیا ہوا ہے قائم نظام زینب کا. ہوا کے دوش پہ لہرایا اور پھیل گیا، ہوا کے دوش پہ لہرایا اور پھیل گیا، حسینیت کا خلاصہ پیام زینب کا. مقطع پیش کرتا ہوں اپنے چچا مرحوم کا. علی کے نام کی طرح قسم خدا کی قمر، علی کے نام کی طرح قسم خدا کی قمر، کھٹک رہا ہے زمانے کو نام زینب کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو چند اشعار تھے جو کہ آپ کی سماعتوں کے نظر کیے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی پہ کس گوشے پہ کس جو ہے وہ اس پہ گفتگو کی جائے. آپ کا جو ہے وہ ثانی اس دنیا میں کوئی نہیں. تمام زندگی علم و فضل سے بھری ہوئی ہے، مگر جو سب سے روشن پہلو ہے وہ ہے کربلا کا، کہ جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے
وہ عظیم کارہائے نمایاں انجام دیے. تمام انبیاء کی محنت، تمام اوصیاء کی محنت، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام زندگی امیر المومنین علیہ السلام کی، تمام زندگی حسنین کریمین کی، تمام محنتوں کو ڈوبنے سے بچایا کربلا میں. وہ بی بی جو کہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھیں، تاریخ شاہد ہے، مگر عرب کے ایک ایک گلی و کوچے سے لے جائی گئیں اس عالم میں کہ آپ کے بازو پس گردن بندھے ہوئے ہیں، دل زخمی ہے، جگر چھنی ہے، آگے آگے کٹے ہوئے سر چل رہے ہیں. مگر جس چوراہے پہ بھی تماشا لگتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے تو وہاں پر سر تلاوت کرنی شروع کر دیتا تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں کہ کوئی بہن کو نہ دیکھے اس عالم میں کہ چادر نہیں ہے، بالوں سے منہ کو ڈھانپا ہوا ہے. عظیم کام رہا زندگی بھر. اور بعد کربلا تو آپ نے اس مکتب کی بنیاد رکھی، ایسی بنیاد، اتنی مضبوط بنیاد کہ 1400 سال ہو گئے. آپ دیکھیں دشمن بے چین ہے. جب بھی نام جناب زینب سلام اللہ علیہ کا آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب دشمن کے اندر اضطراب اور بے چینی، بالکل ویسے ہی جیسے اس وقت پیش آئی تھی، بالکل جیسے ابھی کربلا ہوئی ہو. بالکل یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ آفاقی شخصیت کی پہچان ہے کہ آپ عالمہ ہیں، غیر معلمہ ہیں. آپ نے جن ہستیوں سے کسب فیض حاصل کیا آپ دیکھیں اس میں امیر المومنین السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین السلام. کیا بات ہے. پھر مطلب یہ تمام چیزیں ان کی شخصیت کا مظہر ہیں. اور یہی وہ تمام اسباب ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، دشمن کی دشمنی میں کمی نہیں آتی اور وہ بہت ڈرا ہوا ہے. صدیوں کے بعد بھی آج بھی خوف کا یہ عالم ہے. اس کا بین ہی ثبوت زینبیہ پہ متواتر حملے کی شکل میں ہے کہ چند دن نہیں گزرتے کہ آپ سنتے ہیں کہ راکٹ باری ہو رہی ہے، روزے پہ حملہ ہو رہا ہے. ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہوا ہے کیونکہ ان کو آج ان کے حرم سے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ ان کی حیات میں ان سے خطرہ تھا. بالکل. کیونکہ جو اکیلی تنہا پوری شریعت بچا لے تو آپ سوچیں کہ ان کے روزے سے ان کو کتنا خوف ہے کہ وہ نشان، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نشان مٹ جائے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. یہ خوف کا عالم ہے، ان کی خوف کا عالم ہے کہ انہوں نے مطلب انسان کے بس میں نہیں، انسان کے جو ہے وہ فہم و ادراک میں ان شخصیات جو ہے یہ اس سے ماورا ہیں کہ وہ ان کے بارے میں سوچ سکے یا گفتگو کر سکے. انسان کی اپنی بس جتنی بساط خدا نے اس کو دی، جتنا وہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اوپر کلام کرے وہ اتنا ہی قادر ہے. مگر جو ان کی شخصیت حقیقی ہے، جو ان کی معنوی شخصیت ہے، اس کا ادراک انسان کی عقلوں سے مارا ہوا ہے. بالکل. کیونکہ اس کے اوپر اگر گفتگو کریں تو پھر اس کے لیے کم از کم خدا کا پیغمبر ہونا چاہیے. صحیح. کہ وہ ان حقیقتوں کو سمجھ سکیں، وہ جان سکیں نور کی تجلیات کو. انسان تو بس وہی جانتا ہے جو وہ سامنے سے دیکھتا ہے اور اسی پہ بات کر سکتا ہے. ہم عام انسان ہیں، عام لوگ ہیں، اور ہماری عقل جو ہے بالکل وہ ظاہری چیزوں پر جو ہے، ظاہری باتوں پر زیادہ جو ہے فوکس کرتی ہے. لیکن شہزادی کی جو شخصیت ہے، شہزادی کی جو کردار ہے، شہزادی کی جو زندگی ہے، اس کے لیے بہت 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 جو ہے دن درکار ہیں. بہت یوں کہیں سمندروں کی سیاہی جو ہے، اگر پانی کو اس کے برابر سیاہی بنا لی جائے تو بھی وہ ختم ہو جائے، فضائل ختم نہ ہو، لیکن فضائل ختم نہ ہو. اور ہماری ناقص عقل جو ہے وہ کہاں تک ان کے بارے میں کیا شان بیان کر سکتی ہے. فی الحال ہم جو ہیں ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ جو بات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. فی الحال چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور ملتے ہیں بریک کے بعد.